سنیں آپ۔ یہی کہا تھا کرسچنوں نے، نصرانیوں نے، اور یہی کہا تھا یہودیوں نے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا حصہ ہے، بیٹا ہے۔ نصرانیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور آج انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے، نبی کی امت میں رہنے والے، کلمہ پڑھنے والے کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور ہے، اللہ کے نور سے کاٹ کے بنائے گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور صوفیاء کے گروہ عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور من نور اللہ ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ بیٹا اللہ کا، تو صوفیاء نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اللہ کے نور کا۔ جب نبی کی باری آئی، ان کے نبی کی باری آئی تو کہا عزیر ابن اللہ۔ عیسائیوں کے نبی کی باری آئی، کہا اللہ کا بیٹا ہے، المسیح ابن اللہ۔ اور جب ہمارے نبی کی باری آئی، ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ۔ کیا فرق ہوا؟ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، بیوی بنا رہے ہیں، اور ہم مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا جز بنا رہے ہیں۔ تینوں حضرات کا کہنا یہ ہے، طالب الرحمن، معراج ربانی اور توصیف الرحمن صاحب کا، یہ تینوں صاحبان کہنا ہے کہ عیسائی ہم سے بہتر ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، مریم خدا کی بیوی ہے، اور عیسائیوں کی باری آئی، پچھلی امتیوں کی باری آئی تو انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور جب ہماری باری آئی، یعنی بریلیوں کی باری آئی، تو بریلی حضرات نے، سنی حضرات نے بھی کہہ دیا کہ نبی اللہ کے نور ہے۔ کیا فرق رہا ان کے اور ہمارے عقیدے میں؟ میں کہتا ہوں تھوڑا قرآن کھولیے آپ اچھے سے۔ اگر نور اللہ، نور من نور اللہ کا مطلب یہی ہے آپ کے نزدیک، یا کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ اللہ کے نور ہے، تو اگر یہی مراد ہے اس سے، تو پھر قرآن میں ان آیتوں کے جواب لے آئیے۔ اب وہ آیتیں پڑھوں گا تو وقت ہو جائیں گا، میں صرف نچوڑ بتاتا جا رہا ہوں۔ قرآن میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے ناقۃ اللہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ناقۃ اللہ۔ ناقہ کے معنی ہوتے ہیں اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے کہا اگر آپ نبی ہے تو معجزہ دکھائیے، قرآن میں تفصیل ہے اس کی پوری۔ حضرت صالح نے کہا کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ کہا اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو نکالیے، اور شرط یہ ہے کہ اونٹنی قد اور جسامت کے اعتبار سے اتنی بڑی ہو، بہت بڑی ہو، اور وہ حاملہ ہو، اور اپنے ہی جسامت کے اعتبار سے فوراً بچہ بھی جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی، اور اسی وقت فوراً اس نے بچہ بھی جنا، اور قدرت الہی سے بچہ بھی، جتنی بڑی وہ خود تھی اتنا ہی بڑا بچہ پیدا ہوا۔ تو ایک تالاب تھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ایک دن تالاب کا پانی پئیں گی، اور دوسرے دن تمہارے جانور پئیں گے۔ جس دن اس کی باری ہو تو اس دن قوم کے کوئی جانور اور کوئی اونٹنیاں پانی نہ پیے۔ چنانچہ وہ اونٹنی جاتی تالاب پر، اور اتنی بڑی تھی وہ کہ جب اس کی باری ہوتی تو پورا تالاب کا پانی پی جاتی تھی ایک ہی ساتھ۔ مگر اللہ کی یہ اونٹنی تھی، اللہ کی جانب سے آئی تھی، معجزے سے ظاہر ہوئی تھی حضرت صالح کے، تو یہ پانی ایک دن پورا تالاب کا پی لیتی، مگر دوسرے دن دودھ اتنا دیتی کہ پوری قوم اس کا دودھ پیتی تھی۔ مگر ان بدبختوں نے ناشکری کی اس قوم نے۔ یہ قرآن میں تفصیل ہے، مطلب پورا قرآن میں ہے، کوئی حدیث سے نہیں بتا رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ پانی پی لیتی ہے، ہماری اونٹنیوں کو پانی نہیں پینے دیتی۔ انہوں نے دودھ پر قناعت نہیں کی، اور سازش کر کے اس اونٹنی کو ایک دن قتل کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ناقۃ اللہ ہے۔ اب میں تو ترجمہ یہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور تم نے اللہ کی اونٹنی کو ذبح کیا، اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ عذاب نازل ہوا، قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اب ناقۃ اللہ کا ترجمہ کیجئے، ان سے کہیے نور من نور اللہ۔ اس کا ترجمہ اگر اللہ کا نور ہے تو ناقۃ اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اونٹ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ سے اونٹنی نکلی۔ تو کہنا پڑے گا ناقۃ اللہ کے معنی یہاں ہے کہ یہ اللہ کی محبوب اونٹنی ہے، اللہ کی پسندیدہ اونٹنی ہے۔ اسی طرح کعبے کو اللہ نے کہا بیت اللہ۔ قرآن میں بیت اللہ لفظ آیا ہے کہ نہیں استعمال ہوتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں بیت اللہ ہے یہ۔ تو کیا اللہ اس بیت کے معنی گھر، اللہ کا گھر، تو کیا اللہ اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اللہ خود گھر ہے؟ تو جس طرح بیت اللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ گھر ہے، اللہ کا محبوب گھر ہے،
اللہ نے اس کو پسند فرما لیا اس مقام کو. یہ نہیں ہے کہ اللہ خود گھر ہے یا اللہ کا گھر ہے کہ اللہ اس میں. اسی طرح نور اللہ جب ہم کہتے ہیں نور اللہ یعنی اللہ کا نور, مطلب یہ اللہ کا پیدا کردہ نور ہے, اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو قرآن نے کہا ذبیح اللہ, تو کیا اللہ خود ذبح ہو گیا؟ تو کہنا پڑے گا ذبیح اللہ مطلب وہ جو اللہ کی راہ میں ذبح ہوا. ورنہ عربی میں لفظ بتائیے رہا لفظ کون سے الفاظ کا ترجمہ کریں گے آپ؟ ذبیح اللہ کے سیدھے سیدھے معنی نہیں ہوں گے وہ اللہ جو ذبح ہو جائے. تو اللہ ذبح ہوا نہیں. اور چلیے اگر پھر صفا مروہ کی طرف آ جائے تو اللہ نے صفا اور مروہ کو کہا شاعر اللہ, اللہ کی نشانی. تو شاعر اللہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ شاعر اللہ کہنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی معاذ اللہ کہ صفا اور مروہ اللہ ہے یا اللہ کا ٹکڑا ہے یا اللہ کا جز ہے یا اللہ کا حصہ ہے؟ نہیں, شاعر اللہ سے مطلب اللہ کی نشانی سے مطلب یہ کہ صفا اور مروہ کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئیں گا. اس لیے کہ یہ ہاجرہ نے اپنے رب کو یاد کیا تھا پانی کے لیے, یہ اس سے مراد ہے. اور اگر ان سب چیزوں سے اطمینان نہ ہو تو آخری لفظ سن لو, عیسیٰ علیہ السلام کا لقب قرآن نے کہا روح اللہ. ترجمہ کیجیے اللہ کی روح. تو عیسیٰ کیا اللہ کی روح ہے؟ اللہ کی روح ہے یہ عیسیٰ. اور عیسیٰ کا جب انتقال ہو جائے گا تو کیا معاذ اللہ عیسیٰ مر گئے تو اب اللہ کی روح بھی مر جائیں گی؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. تو روح اللہ کا کیا معنی؟ روح اللہ کے معنی اس لیے خطاب اس لیے تھا حضرت عیسیٰ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ وہ مردوں میں روح ڈال دیا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ روح اللہ ہے, یعنی اس میں جو قوت اور صلاحیت ہے وہ ہم نے عطا کی ہے کہ مردوں کو ٹھوکر مارے تو ان میں روح ڈال دے, انہیں زندہ کر دے. تو جس طرح روح اللہ کہنا شرک و کفر نہیں, ذبیح اللہ کہنا کفر و شرک نہیں, بیت اللہ کہنا کفر و شرک نہیں, شاعر اللہ کہنا کفر و شرک نہیں, ناقۃ اللہ کہنا کفر و شرک نہیں, اسی طرح نور اللہ کہنا کفر